أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين، آمین یا رب العالمین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الشعبان الشہری. ایدان محترم، شعبان میرا مہینہ ہے. ارشاد پیغمبر اسلام، شعبان استغفار صلوات کا مہینہ، رزق الہی کے فراوانی کا مہینہ، سکون قلب کا مہینہ، اور یقیناً شب جمعہ ہے. اور شب جمعہ یقیناً آپ دیکھیں کہ مومنین آج رات آپ کے تحفے کے انتظار میں رہتے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب جمعہ اور جمعے کے دن 24 گھنٹے ایسے ہیں کہ ہر ایک گھنٹے میں خداوند عالم ہر ساعت میں 6 لاکھ انسانوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے، بخشتا ہے. امیر المومنین نے فرمایا اگر کوئی گروہ مستحق عذاب ہو تو اگر وہ شب جمعہ یا جمعے کے دن دعا کرے تو اللہ اس کے عذاب سے اسے چھٹکارا کر دیتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ شب جمعہ میں گناہوں سے بچو، اس میں عذاب کئی گنا کئی ٹائم بڑھ جاتا ہے، جیسے کہ اس شب میں نیکیوں کا ثواب زیادہ ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ زوال جمعرات کے دن ظہر کا وقت سے لے کر جمعے کے ظہر تک کے درمیان جو شخص بھی مر جاتا ہے اسے فشار قبر نہیں ہوگا. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا شب جمعہ دعا اور نماز میں گزارو. شب جمعہ میں اللہ تعالیٰ مؤمنین کی عزت بڑھانے کے لیے ملائکہ کو آسمان اول پہ بھیجتا ہے اور وہ ان کی نیکیوں میں اضافہ کرے اور ان کے گناہ مٹا دے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے اور اس کی عنایتیں اور عطائیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا کہ جمعرات کے عصر کو ملائکہ آسمان سے اترتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں سونے کا قلم اور چاندی کا کاغذ ہوتے ہیں. اس میں جمعرات کے عصر سے روز جمعہ کے آخر تک محمد و آل محمد پہ درود بھیجنے والے کے درود بھیجتے ہیں، درود کے علاوہ اور کچھ نہیں لکھتے ہیں. سبحان اللہ. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص شب جمعہ میں سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرے گا تو امام عصر عجل اللہ کی خدمت میں حاضری نصیب ہوگی. اور یقیناً یہ دن وہ ہے کہ جہاں امام زمان کے ظہور اور ان کے جشن نور اور ان کی یاد، ان کے ملاقات اور ان کو راضی کرنے کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے ہم بہت سے کام کرتے ہیں، اپنے اعمال کو سدھارتے ہیں. شرط نہیں ہے کہ انسان ملاقات کرے، نیک نماز دعا، یہ شرط نہیں ہے کہ امام سے ملاقات کرے. بہت سے لوگوں نے ہر دور میں نمازی، دعا، پرہیزگاروں نے امام کے دور میں زندگی گزاری. شرط یہ ہے کہ نفس کی تزکیہ ہو، نفس پاک، تو یقیناً ہر طریقے کے عمل بارگاہ رب العزت میں قبول ہوتے ہیں. اور یقیناً موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک امام سے وہ ملاقات نہیں کرے گا یا امام کے اصحاب میں نہیں ہو جائے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ شب جمعہ اور جمعے میں سورہ احقاف کی تلاوت کرنے والے دنیا میں خوف و خطر اور آخرت کے دل گیری اور پریشانی سے امر رہتا ہے. شب جمعہ میں سورہ کہف کی تلاوت کے بہت ثواب. مرحومین کے حق میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، جیسے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہم مجلسی. ایک شب جمعہ یہ دعا اور دوسری شب جمعہ وہی دعا پڑھنا شروع کیا تو غیب سے آواز آئی کہ مجلسی ہم نے یہ دعا جو گزشتہ شب جمعہ کی تھی اس کا ثواب ابھی تک لکھا جا رہا ہے، ثواب کا سلسلہ ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے. تو عزیزان محترم، وہ ہے الحمدللہ من اول الدنیا الی فنائها ومن الآخرت الی بقائها، والحمدللہ
علی کل نعمت استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ یا ارحم الراحمین۔ اور یقیناً جو ہے مرحومین ہمارے مرنے والے، ہمارے اعزاء اقربا آج کے دن انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمارے لواحقین، ہمارے رشتہ دار، ہماری اولاد، ہمارے باقی لوگ ہمارے لیے عمل صالح ضرور بھیجیں گے۔ تو عزیزان محترم، یقیناً بہت بابرکت رات ہے، بہت عظیم ترین رات ہے۔ ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ ہم بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے رہیں کہ اللہ کریم پروردگار شب جمعہ اور جمعے کے دن ہمیں زیادہ زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور یقیناً اللہ ہر طریقے کے اعمال کو قبول کرتا ہے اور توفیق دیتا ہے اچھائیاں کرنے کی۔ بغیر خدا کی توفیق کے کوئی انسان نیک عمل کر ہی نہیں سکتا۔ عزیزان محترم، شب جمعہ امام زمان امام حسین علیہ السلام اور ائمہ معصومین کا نام سے منسوب ہے۔ شب جمعہ یعنی شب بندگی، عبد ہونا، بندگی آ جانا اور عبدیت کا مرکز پہ فائز ہو جانا، یہ رات ہے، انسان بندہ بن جائے۔ شب مغفرت ہے، شب دعا ہے، شب توبہ ہے، شب استغفار ہے، شب یاد شہداء اور مرحومین ہے، اور اپنے تمام لوگوں کے یاد کرنے کا وقت ہے۔ شب مناجات ہے، شب گریہ و زاری ہے، دعائے کمیل، اللہ سے لگاؤ رکھنے کا بہترین ذریعہ دعائے کمیل ایک آئینہ ہے اپنے آپ کو جانچنے اور پرکھنے کا، اور ایسا لگے کہ ہم جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعائے کمیل ایسا لگے، ایسے پڑھیں خلوص کے ساتھ کہ ایسا لگے کہ امیر المومنین ہم سے ہی بات کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے اندر ساری کوتاہیاں، یہ ساری غلطیاں ہمارے اندر ہیں۔ زیارت امام حسین کی رات ہے، زیارت عاشوراء کی رات ہے، شب انتظار مولا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ اے میرے وقت کے امام، آج شب جمعہ اور جمعے کی رات ہے، معلوم نہیں کہ آپ اس وقت کہاں ہیں، امام کی کس طرح آپ زیارت پڑھ رہے ہیں، کربلا میں ہیں، نجف، کربلا، شام، یا پھر جنت البقیع میں ہیں۔ یقیناً انسان یہ تلاش کرے، اے میرے مولا آج رات آپ کس طریقے سے عبادتوں میں مصروف ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، یہ تو ہمارے لیے دعا ہے کہ ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف کر دے جس کی وجہ سے دعا پہنچنے سے خدا کی بارگاہ میں رک جاتی ہے۔ لیکن آپ کہاں ہوں گے اس وقت دعا پڑھنے والے؟ شب جمعہ آپ کہاں ہوں گے؟ ہماری تڑپ، ہمارا آپ کے دیدار۔ اے میرے مولا کاش میرے گناہ کم ہوتے اور میری دعاؤں کو اجازت ملتی اور میرے دل سے نکلنے کے بعد آسمانوں تک پہنچتی، آپ تک پہنچتی، چونکہ میں نے دعا کی ہے۔ اے میرے وقت کے امام، آپ تشریف لائیں، میں اس دنیا کے زندان اور قید خانے میں آپ کا منتظر ہوں، اپنے نفس کے، اپنے گناہوں کے زندان قید خانے میں، اس دنیا کے زندان اور قید خانے میں بہت ساری پریشانیاں ہیں۔ اے میرے آقا آپ تشریف لائیں، ہمیں اس درد عالم سے نجات دلائیں، اور یقیناً آئے ہمیں اپنے سائے میں رکھ دیجئے۔ اور اس کے باوجود میری خواہش ہے کہ ہم ایک ساتھیوں میں شمار ہو جائے، آپ کے ساتھیوں میں، آپ کے چاہنے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے۔ اللہم عجل ولیک الفرج، الزمان ادرکنی العجل، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج علی محمد۔ تو عزیزان محترم، یہ تھی شب جمعہ مختصر گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ عزیزان محترم، خاص طریقے سے جمعے کا دن ہے، تو جمعے کے دن نماز صبح میں پہلی رکعت میں الحمدو کے بعد سورہ جمعہ مستحب ہے، دوسری رکعت میں الحمدو کے بعد سورہ توحید بہت زیادہ ثواب ہے۔ جمعے کے دن دعائے ندبہ پڑھیں، ندبہ کے معنی فریاد کرنا، استغاثہ کرنا،
دعائے عہد میں ہم اپنے ہاتھ کو اپنے پاؤں پہ مارتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، اور جب بہت بڑا غم کوئی ہو جاتا ہے تو انسان اپنے ہاتھ پاؤں کو پیٹتا ہے، میرا امام ہماری نگاہوں سے دور ہے، ہمارے اعمال پتہ نہیں کس طریقے سے امام کی خدمت میں پہنچتے ہیں، وہ ناراضگی کا سبب بنتے ہیں یا ان کے امام کی مسرت کا سبب بنتے ہیں۔ دعائے ندبہ صرف پڑھنا نہیں ہے، ندبہ کرنا ہے، آہ و فغاں کرنا ہے، کچھ لڑ جائے انسان کے، کچھ ہو جائے تو کس طرح ویلا کرتا ہے۔ نماز صبح سے لے کر طلوع آفتاب تک تعقیبات میں مشغول رہے، زیادہ زیادہ صلوات پڑھے، نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے، غسل مستحب ہے، بے پناہ ثواب ہے، بہت فضیلت ہے غسل جمعہ کی، اور یعنی جمعہ عید اور بقرعید کی عید سے افضل ہے۔ پاکیزہ لباس پہنے، خوشبو لگائے، غسل کے وقت بھی دعا ہے، جمعے کے دن غسل کے لیے دعا ہے۔ ان صورتوں میں بہت سی صورتیں کی تلاوت کیا جائے، خاص طریقے سے سورہ نبا، سورہ کہف، سورہ صافات، سورہ رحمان، سورہ احقاف، سورہ مؤمنون کی تلاوت کی جائے۔ امام نے فرمایا کہ یقیناً شب جمعہ میں زیادہ سے زیادہ انسان ان سوروں کی تلاوت کرے، سورہ جمعہ، سورہ احقاف، اور پابندی کے ساتھ سورہ مؤمنون پڑھے، اس کے اعمال کا خاتمہ خیر ہوتا ہے، نیکی ہوگی ہے، اور اس کے قیام فردوس میں بری اور انبیاء اور مرسلین کے ساتھ ہوگا۔ آیت الکرسی کی تلاوت، جس طرح شب جمعہ سورہ واقعہ کی تلاوت کی بہت زیادہ فضیلت ہے، آیت الکرسی کی تلاوت کرنا، امام زین العابدین علیہ السلام صبح جمعہ سے لے کر ظہر تک آیت الکرسی پڑھتے تھے، اور اپنے مونچھوں کو، داڑھی کو یا ناخن کو یا کوئی بھی ایسی چیزیں جو ہے وہ کاٹے، اور یقیناً چھوٹی انگلیوں سے شروع کرے، اور اس کے بعد سب بہت سی چیزیں ہیں، اور صدقہ دے، ناشتے میں انار کھائے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرماتے ہیں 40 دن تک دل نورانی رہتا ہے۔ زیارت رسول خدا، زیارت امیر المؤمنین، اور جمعے کے دن زیارت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، جمعے والی زیارت، اور اپنے والدین اور دیگر مؤمنین کی قبروں کی زیارت کرنا، یہ بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور ہمیشہ دعائے غریق پڑھنا۔ حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے متعلق بہت سی دعائیں نقل ہوئی ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین دعا دعائے غریق ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا بہت جلد آپ شک اور شبہ میں پڑ جاؤ گے، اور کسی ہدایت کی نشانی اور امام کو دیکھے بغیر رہنا پڑے گا۔ اس زمانے میں کوئی نجات نہیں حاصل کر پائے گا مگر یہ کہ دعائے غریق پڑھنے والا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کمال الدین جلد نمبر 2۔ آخری زمانے میں فتنے سے نجات کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائے غریق پڑھیں، اور امام زمان پہ صلوات، دعا اور مناجات کی تلاوت کرتے رہیں۔ امام کو راضی رکھنے کے وہ کام انجام دیں کہ جس سے میرا مولا راضی ہو جائے، اور یقیناً امام زمان کی آمد ہے، اور ہم امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو العجل اجل کہتے ہیں، بلانا ضروری ہے، اور سب سے زیادہ انتظار الفرج کرنا۔ امام مہدی سے ملاقات میں رکاوٹیں کیا ہیں؟ اتنے سب اعمال کرتے ہیں تو علی ابن مہزیار جب ایک طویل عرصے، لمبے عرصے مسلسل کوشش کے بعد حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں ملاقات کا شرف پاتے ہیں، تو انہوں نے امام سے عرض کیا، مولا آپ تک پہنچنے والی کوئی نہیں ہے، میں آپ سے ملاقات کا کئی سالوں سے مشتاق ہوں۔ امام مہدی نے جواب دیا، نہیں، حقیقت وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ تم مال اور دولت جمع کرنے میں مشغول تھے، اور تنگ دست، غریب، محتاج، ضعیف مومنین سے تم تکبر برتے تھے، اپنی بتاتے تھے، تم غریب ہو، ہمارا لباس، کپڑا، دولت، سرمایہ سب دکھا کے اسے جلاتے تھے، تکبر کرتے تھے، اور اپنے قرابت دار رشتہ داروں سے قطع رحم کر لیا ہے، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، مال جمع کر رہے ہو، ضعیفوں کے سامنے، کمزوروں کے سامنے، فقیروں کے سامنے، مسکینوں کے سامنے اپنے اسٹیٹس دکھا رہے،
اور تم نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، پھر امام سے ملاقات کی تمنا کرو، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو امام سے ملاقات یہی ہوتی ہے کہ انسان مال دنیا کی طرف نہ بھاگے، رزق والا ہی برکت والا ہے، اور اب تکبر، غرور، فخر و مباحات نہ ہو، اور رشتہ داروں کے ساتھ جڑے رہے تاکہ امام کی آمد ہو سکے، جلدی ہو سکے۔ یقیناً جمعے کے سعادت اور شب جمعہ کی وجہ سے یہ میں نے ساری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں بیان فرمائی ہے۔ اب آپ 12 شعبان المعظم کی شب آ جائے گی، اور یقیناً جو کوئی کسی مسلمان بھائی کی بات کاٹے، ایسا ہے جیسے اس نے اس کے چہرے کو نوچ لیا۔ ہم کسی کو بولنے نہیں دیتے، ارے میری سنو، وہ بولنے لگے تو اس کی بات کاٹ کے ہم اپنی بات کرتے ہیں، تو اس کا منہ نوچ لیا، رسول خدا نے فرمایا، تو یقیناً بہت برا ہے۔ تو میرے عزیزوں، 12 شعبان کی رات آئے گی، 11 کو جناب علی اکبر کی ولادت منائی، ایک روایت میں ہے 12 تاریخ کو بھی جناب علی اکبر 43 ہجری میں آپ پیدا ہوئے۔ تو شب 12 کی 12 رکعت نماز ہے، 2 کر کے پڑھیں گے، ہر رکعت میں الحمدو کے بعد 10 مرتبہ سورہ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہارا فخر، مباحات اور تمہارا تکاثر اور تفاخر سب ختم ہو جائے، ایسی یہ تلاوت کریں کہ ہمارے اندر سے ہمارا اسٹیٹس، ہمارا مقام، ہماری انا، ہماری بڑائی، ہمارا فخر، مباحات، کبھی کھانے پر، کبھی دولت پہ، کبھی مکان پر، کبھی اپنی پڑھائی پر، یہ جتنی جو ہے وہ چیزیں فخر و مباحات کریں تو یہ ختم ہو جائے۔ 12 رکعت نماز 2 کر کے، یعنی 6 مرتبہ پڑھیں گے، الحمدو کے بعد 10 مرتبہ سورہ الحاکم التکاثر ہے۔ ثواب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یہ نماز بجا لائے گا، خداوند عالم اس کے 40 سال کے گناہ کو بخش دے گا اور 40 درجہ بلند کر دے گا، اور 40,000 فرشتے اس کے استغفار کریں گے، اور اس کا ثواب شب جمعہ بہت زیادہ پائے گا۔ 12 شعبان کا دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو 12 شعبان کا روزہ مکمل کر لے گا، اتنا بڑا ثواب پروردگار دے گا کہ قیامت تک 70 فرشتے روزانہ قبر میں آ کر اس کی زیارت کریں گے، فرشتے زیارت کریں گے۔ تو شعبان کا روزہ بہت عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ بارگاہ رب العزت میں عبادت کرنے کی توفیق دے۔ عبادت یہ ہے کہ خدا کو راضی رکھے، ہر وہ کام جس سے خدا راضی ہو وہ عبادت ہے، صرف اٹھک بیٹھک نماز نہیں۔ ہم دوسروں کا خیال رکھیں۔ کون عابد ہے، عبادت گزار کون ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک صحابی جو حضرت امام کے درس میں، ان کے لیکچر میں شریک ہوتا تھا اور کافی دنوں سے وہ غائب تھا، ایک دن امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب اور اس شخص کے دوستے سے پوچھا کہ وہ شخص کہاں ہے، کافی دن سے نظر نہیں آ رہا۔ صحاب نے کہا یا ابن رسول اللہ، وہ کافی تنگ دست فقیر ہے، غریب ہو گیا، اس کے ہاتھ تنگ ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کیا کرتا ہے وہ؟ گھر میں مسلسل عبادت کرتا ہے، عبادت کے لیے، دولت کے لیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کی زندگی کیسے چلتی ہے؟ اصحاب نے کہا کہ اس کے ایک دوست نے اس کے خرچے زندگی کو اٹھا لیا، ذمہ داری لے لی ہے، اس کے دوست اس کے خرچے کو پورا کرتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اس کا دوست جس نے اس کے خرچے زندگی کی ذمہ داری لے لی ہے، درجے میں اس سے زیادہ وہ عابد ہے، وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، دعا پڑھ رہا ہے، اچھائیاں کر رہا ہے، لیکن اس کی ذمہ داری جس نے لیا ہے یہ اس سے بڑا عابد ہے کہ اس نے اس کے کھانے پینے گھر والوں کے لیے اپنی ذمہ داری لے لی۔ تو یقیناً سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم کسی کے کام آئیں اور کسی کی عبادتوں میں معاون اور مددگار بنے۔ وہ عبادت جو کر رہا ہے
اس کا ہم مذاق نہ اڑائیں، بلکہ اس کی ضرورت زندگی کو دیکھیں۔ کوئی تنگ دست تو نہیں ہے، کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پریشان تو حال نہیں ہے، ان سب کی پریشانیوں کو دور کر دیں، یقیناً ہماری عبادت ہی عبادت ہوگی، امام بھی راضی ہو جائیں گے، امام کا ظہور بھی ہوگا، اور ہم ان کے اصحاب میں انشاءاللہ شمار ہو جائیں گے۔ جمعہ بہت بہت مبارک ہو، اور گزارش یہ رہی ہے کہ آپ اسے لوگوں کو صدقہ جاریہ کے طریقے سے بانٹیے، لوگوں کو ڈالیے، ٹھیک ہے؟ اس میں سے 10 آدمی کو ڈالیں گے، ایک آدمی تو سنے گا، ایک آدمی تو پڑھے گا، ایک آدمی تو ایک کام کرے گا، تو آپ بھی اس میں ثواب میں انشاءاللہ برابر کے شریک ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، مشکلات میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں، اور اپنے تمام مرحومین کا خیال رکھیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد۔